الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، شیخ الجامعہ، اساتذہ اکرام، مہمان خصوصی، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سالانہ اجلاس میں میرے تقریر کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں خواتین کا کردار۔ معزز سامعین و سامعات، معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور فرد ہمیشہ اصلاح طلب رہتا ہے، اور افراد کا تشکیل پذیر معاشرہ بھی بالکل افرادی کی طرح اصلاح چاہتا ہے، خصوصاً آج کے معاشرے میں اعلیٰ اقدار زوال پذیر ہیں۔ معزز سامعین، آج اچھائیوں کا تناسب روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے اور برائیوں کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشرے کی بنیادی اکائی گھر اور خاندان ہو۔ گھروں کا ماحول اگر پاکیزہ اور اعلیٰ اقدار کا حامل ہو تو گویا معاشرے کی ہر اکائی بذات خود بہتر اور پاکیزہ ہوگی۔ اس طرح سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ نئی نسل کی ذات و شخصیت میں اعلیٰ اقدار اور اوصاف حمیدہ کو ماہی پروان چڑھاتی ہے۔ اگر عورت کو اس کا صحیح مقام مرتبہ نہ دیا جائے تو نہ صرف معاشرہ اس کی قابلیت و صلاحیت سے استفادہ کرنے سے محروم رہتا ہے، بلکہ خواتین اپنے مخصوص دائرے کار یعنی اپنے گھر میں بھی بھرپور کردار ادا نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین، معاشرے کے عمل میں خواتین کا کردار مردوں کے کردار کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ میری عزیز ماں، تم بھی وہ عظیم شخصیات اور ہیرے ہو جس سے نئی نسل پیدا ہوتی ہے اور اسی کے ہاتھوں پر وان چڑھتی ہے۔ ماں کی گود انسان کی اقلیت درسگاہ ہوتی ہے۔ یہ درسگاہ جتنی بلند معیار کی ہوگی، اگر ایمانی سچائی کے ساتھ ہوگی اور تعلیماتی نبی کی روح کے مطابق ہوگی تو معاشرہ بھی اسی معیار کا ہوگا، کیونکہ عورت ماں کے روح نے اپنے بچے کے اندر اپنے نظریات، اپنے طرز فکر اور اپنی شخصی خوبیوں کو اپنے گود میں پلنے والی نئی نسل کی طرف منتقل کرتی رہتی ہے۔ عزیز سامعین، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے سے تحریر کی آیت تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو تو جہنم کے آگ سے بچا سکتے ہیں، لیکن اپنے اہل عیال کو جہنم کے آگ سے کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں ایسے کام کرنے کا حکم دیتے رہو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور انہیں ایسے کام کرنے سے روکتے رہو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اصلاح اور معاشرے کے لیے یہی بنیادی عمل ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس کی رعیت کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، اسی طرح سے والدین سے ان کی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عزیز سامعین و سامعات، اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مسلم خواتین کا جو کردار رہا ہے وہ آج ساری خواتین کے لیے ایک واضح سبق ہے۔ اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی اور سعادت حاصل کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ اور ہمسفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سب سے پہلے اسلام قبول کیا بلکہ سب سے پہلے عمل کیا اور پوری زندگی اپنی جان اور مال سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ازواج مطہرات میں ایک ایسی خاتون بھی ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے صحابیات کے درمیان صحابہ اکرام میں علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ وہ خوش نصیب خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی طرح خاتون جنت دونوں عالم کی سردار کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کی بے مثال۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عظیم کردار کی مالکہ تھا، ایک بیٹی کی روح میں، ایک ماں کے کردار میں، ایک بیوی کی شکل میں قیامت تک آنے والی ساری خواتین کے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت بہادر خاتون تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور شمشیر زمین کا ناقابل فراموش مظاہرہ کیا۔ میری عزیز ماں و بہنوں، آج راتوں رات دولت مند بن جانے کا معاشرے میں جنون عام ہو گیا ہے۔ قصبے حلال کی اہمیت کو پس پشت ڈال کر دولت کے حوث نے معاشرے میں بے شمار خرابیوں کو جنم دیا ہے۔ اگر خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سادگی سے زندگی بسر کرنے کا اپنا شعار بنائیں گی، غیر ضروری فرمائشیں اور آسائشیں کی خواہشات کو اپنے آپ سے باز رکھیں گی تو ان کے گھرانے کے مرد بھی ناجائز حصول دولت پر مجبور نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمان خواتین اسلامی معاشرت کے خلاف
رویہ اختیار ہے کہ ان کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے عین مطابق گزارے. اور آج جب خواتین اپنے اور اپنے اولاد کے معاشرتی رویے میں یہ روش اختیار کر لے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اور آپس میں ایمانی اخوت اور محبت کا مظاہرہ کرے تو تمام تعصبات کو ختم کر سکتے ہیں. اور اس تعصبات کو اور اس ایمانی اخوت اور محبت کے تعصبات کو ختم کرنے میں اور اولاد کے اندر جو بیج ڈالی جاتی ہے وہ صرف ماں ہی ڈال سکتی ہے. آج سامعین، نئی نسل میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا صحیح معنی میں ستیہ مسلمان ماں کے فیضان نظر سے ہی ممکن ہے. نئی نسل کی ذاتی شخصیت میں نئی نسل کے لیے مائیں اپنے اولاد کے لیے اپنی حقیقی دوست اور ہم مساعد بن جائے. عزیز سامعین، ان پاکیزہ ہستیوں کے تذکرے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان محترم ہستیوں کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائے اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے. خصوصاً ان خواتین سے گزارش ہے جن کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ دین کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں، اسلامی تعلیمات کو مطالعہ کریں اور گھروں میں اجتماعات کریں تاکہ ہماری وہ بہنیں جن کو دین کی بنیادی ضروری تعلیم حاصل نہیں ہے ان کو دین کی بنیادی ضروری تعلیم حاصل ہو جائے. آخر میں ایک شعر کے ذریعے سے اس تقریر کو ختم کروں گی. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم خواتین کو نور بصیرت عطا کرے اور ہمارا ایسا معاشرہ پیدا کرے جس کا منتہی مقصود دین و دنیا کی فلاح ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.